اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، یعنی میں ظلم سے پاک ہوں۔ جب میں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے تو اسی طرح تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، جس کو میں اپنی توفیق سے ہدایت عطا فرما دوں، اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو، اس لیے تم سب مجھ سے ہی ہدایت کی توفیق مانگو، میں ہی تمہیں ہدایت عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، جس کو میں اپنے فضل سے روزی دوں، اس کے علاوہ تم سب بھوکے ہو، اس لیے تم سب مجھ سے ہی میرے فضل کو طلب کرتے رہو، روزی کا سوال کرو، میں ہی تمہیں روزی دوں گا۔ اے میرے بندو، جس کو میں اپنے کرم سے لباس پہناؤں، اس کے علاوہ سب ننگے ہو، اس لیے تم سب مجھ سے میرے کرم کی امید رکھتے ہوئے لباس مانگو، میں ہی تمہیں لباس دوں گا۔ اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہ معاف کرتا ہوں، اس لیے مجھ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، میں ہی تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ اے میرے بندو، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی مجھے نفع دے سکتے ہو، یعنی تمہارے گناہوں سے مجھے نقصان نہیں اور تمہاری نیکیوں سے مجھے فائدہ نہیں، بلکہ گناہ اور نیکی کا نقصان اور نفع صرف اور صرف تمہارے لیے ہے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب مل کر ایک نہایت پرہیزگار دل کی طرح بن جاؤ تو اس سے میری مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب مل کر ایک نہایت بدکار دل کی طرح بن جاؤ تب بھی میری مملکت میں کسی ادنا سی چیز کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس سب کے سب مل کر کسی میدان میں کھڑے ہو جائیں اور پھر مجھ سے مانگے اور میں ہر ایک کی اس کی تمام ضروریات دوں تب بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی گرنے سے پانی کے کم ہونے کی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے اعمال کو یاد رکھتا ہوں اور انہیں لکھوا لیتا ہوں، میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ اس لیے جو شخص بھلائی پالے اسے چاہیے کہ وہ مجھ اللہ کی حمد و شکر ادا کرے، اور جس شخص کو بھلائی کی بجائے برائی ملے تو اسے چاہیے